السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، بڑی قیمتی بات ہے جو آپ سے کہنی ہے۔ افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان نوجوان ہو کے ازدواجی زندگی گزارنے والا، لیکن اس کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، پاکی کا پتہ نہیں ہے، ناپاکی کا پتہ نہیں ہے۔ ساری زندگی ایسے لوگ ہیں، ساری زندگی گزر گئی ان کی، لیکن ان کو پاک ہونے کا جب پتہ ہی نہیں تھا، جب مسجد میں آئے نہیں ہیں، علماء کے پاس بیٹھے نہیں ہیں اور علماء کی صحبت میں گئے نہیں ہیں، اللہ والوں کے پاس گئے نہیں ہیں، جماعت کے ساتھ کوئی روزہ لگایا نہیں ہے، کیا پتہ اس کو پتہ کیا ہے؟ جب پتہ نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ خاوند بھی ناپاک اور بیوی بھی ناپاک، اور اس کا اثر اولاد پہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی نسلوں سے جو ہے نا دین بھی اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش فرمائیں۔ اب غسل کے اندر 3 فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک فرض بھی رہ گیا غسل نہیں ہوگا۔ مثلا منہ بھر کے کلی کرنا، یہ غسل کے فرائض میں سے ہیں، جس کو غرارہ کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک یہ پانی پہنچانا، یہ فرائض میں سے ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، پورے جسم پر پانی بہانا اتنا کہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ ہو، یہ 3 فرض ہیں۔ اگر ان 3 فرائض میں سے ایک فرض بھی رہ گیا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا، اب مسجد میں جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اور بلکہ بغیر وضو کے بعض کتابوں میں پڑھا ہے بغیر وضو کے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے تو انسان کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کے پاس آئیں، اپنے امام مسجد کے پاس آئیں اور اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، دیندار ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کر پوچھیں اور کہ غسل کا کیا طریقہ ہے، غسل میں فرائض کتنا ہیں، غسل کی سنتیں کتنی ہیں۔ اور اسی طرح بعض بچیاں شادیوں پہ ناخن پالش لگا لیتی ہیں اور اس کے بعد غسل کر رہی ہیں، نہیں ہوگا غسل، نہیں ہوگا وضو۔ بعض دفعہ ناخن بڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر آٹا پھنس جاتا ہے یا مٹی پھنس جاتی ہے، نہیں ہوگا وضو، نہیں ہوگا غسل۔ یا کوئی انگوٹھی پہن لیتے ہیں اور پھر وہ سخت ہوتی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، نہیں ہوگا وضو، نہیں ہوگا غسل۔ ناپاک رہیں گے، پلیت رہیں گے آپ لوگ۔ تو اس لیے کوئی بھی کام ہے بغیر سیکھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ جن کو ان باتوں کا علم ہے ان سے آپ پوچھیں غسل کا کیا طریقہ ہے، غسل میں فرائض کتنے ہیں، غسل کے اندر سنتیں کتنے ہیں، اور کیسے میں نے پاک ہونا ہے۔ بچیاں اور بعض ہمارے بھائی رنگ کا کام کرتے ہیں، ہاتھوں پہ رنگ لگ گیا ہے اور غسل فرض ہو گیا، اب کیا کریں، غسل کریں، نہیں ہوگا غسل، وہ رنگ اتارنا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ کم از کم جو فرائض ہیں ان کا تو ہمیں علم ہونا چاہیے نا، جو فرائض ہیں ان کا تو ہمیں علم ہونا چاہیے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر 5 فرض ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کلمہ کو زبان کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے، اس کلمے کا دل سے اقرار کرنا یہ فرض ہے، اور اس کلمے کا ترجمہ یاد کرنا یہ فرض ہے، اور اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنا فرض ہے، اور اس کلمے کے مطابق خود زندگی گزارنا اور دوسرے کو دعوت دینا یہ فرض ہے۔ لیکن ہم خود بھی نہیں گزار رہے تو دوسروں کو کیا دعوت دیں؟ اور اگر کسی کو دعوت دی جائے تو جواب یہ ملتا ہے جی غیر مسلموں کو جا کر دعوت دو، ہم تو مسلمان ہیں۔
کیا مسلمان ہے؟ نماز تو نہیں پڑھتا، مسلمان ہے۔ غسل کے فرائض کا تجھے نہیں پتہ، تو مسلمان ہے۔ غسل کی سنتوں کا تجھے نہیں پتہ، تو مسلمان ہے۔ پاکی کا ناپاکی کا تجھے علم نہیں ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے تجھے علم نہیں ہے، بیٹی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے تجھے پتہ نہیں ہے، اور تو ہے کیا؟ مسلمان ہے۔ جی کافروں کو جا کر دعوت دو، ہم تو مسلمان ہیں۔ ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ تھے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ تھے مسلمان جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الراشدون۔ وہ لوگ ہیں ایمان والے، وہ لوگ ہیں سچے سچے کھرے مسلمان، ہم تو نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔